قرآن کیا کہتا ہے؟ لا تدرکہ الابصار، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، تمہاری ان آنکھوں میں تاب ہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، قوت ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کو جسمانی طور پہ دیکھ لیں، اس لیے کہ اللہ بھی جسم سے پاک اور تمہاری نگاہیں بھی کوتاہ ہیں، کمزور ہیں۔ لیکن وہ دیکھنا جو حدیث مبارکہ میں آیا ہے اس سے مراد یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کا 100% یقین آ جائے، 100%، اور اللہ کی نظروں میں ہونے کا یقین آ جائے، یوں اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو اللہ کہہ رہا فی صلاتہم خاشعون، یہ ہے خشوع و خضوع والی نماز۔ اور دوسری کیا چیز ارشاد فرمائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، وہ مومن کامیاب ہیں، دنیا میں ان کی کامیابی کا اعلان ہے۔ کون؟ جو فضولیات سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں، لغو، فضول، بے مقصد کاموں سے اپنے آپ کو بچانے والے ہیں۔ ایک ہے بیہودہ کام، بے حیائی کے کام، گناہوں کے کام، ایک ہے وہ کام جن کا مقصد کوئی نہیں، لغویات، بیٹھے ہیں تو گپ شپ ماری جا رہے ہیں، فضول کری جا رہے ہیں باتیں، کسی بھی چیز کا خیال نہیں، یہ لغویات ہیں، فضول، چاہے وہ فضول گفتگو ہو چاہے فضول عمل ہو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن حقیقی وہ ہے جو لا یعنی کاموں کو چھوڑ دے، جن سے کوئی سروکار نہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں، جن کا کوئی مطلب نہیں، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، زکوٰۃ مال کی بھی ہے جسم کی بھی ہے، زکوٰۃ مال کی بھی ہے اور زکوٰۃ جسم کی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، سنو ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے، وَزَكَاةُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، روزے کی زکوٰۃ، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ، جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، گناہوں میں ملوث نہیں ہوتے، کسی بھی طور پہ نہیں ہوتے۔ اور زنا، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا قرآن نے، ایک جگہ پہ فرمایا لا یزنون، زنا نہیں کرتے، باقی جگہ پہ ارشاد فرمایا سنو لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ پھٹکو، جو چیزیں زنا کی طرف لے کے جانے والی ہیں ان سے بھی بچو۔ تنہائی میں نامحرم کے ساتھ بیٹھنا، فون پہ نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا، فون پہ نامحرم کے ساتھ گفتگو کرنا، کمرے میں یا کسی تنہائی میں اس کے پاس اکیلے ہونا، تنہا ہونا، یہ بھی زنا کے دواعی میں سے ہے کہ یہ زنا کی طرف لے کے جاتے ہیں کام۔ اور حضور نے فرمایا سنو آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ جن چیزوں سے آگے پھر معاملہ چلتے چلتے اس رخ پہ جائے گا، اپنی نگاہوں کو ان سے بچانا ہے، ان سے بچانا ہے۔ تو ہر چیز اللہ رب العزت نے جو صلاحیت کے طور پہ عطا فرمائی ہے اس میں اللہ کی رضا کو مد نظر رکھنا یہ خلاصہ ہے، خلاصہ ہے۔ پیسہ دیا اللہ کی رضا اس میں مد نظر رکھے، صحت دی اللہ کی رضا اس میں مد نظر رکھے، زندگی عطا فرمائی اللہ کی رضا اس میں مد نظر رکھے، دیکھنے کی قوت دی اللہ کی رضا مد نظر رکھے، سننے کی قوت دی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے، بولنے کی قوت دی اللہ کی رضا کو مد نظر رکھے، الی آخری سارے اعمال انسانوں کے۔ روزہ ان ساری چیزوں میں اللہ رب العزت کو راضی رکھنے کا نام ہے۔ ہم نے سمجھا صبح سے شام تک صرف کھانے پینے وغیرہ سے رکنا ہی ہے، نہیں نہیں، روزہ
صرف دن میں مشق ہے، مشق ہے، وہ روزے کی کیفیات رات میں بھی رہنی چاہیے، وہ کیفیات رات میں بھی رہنی چاہیے، اس معنی میں کہ حرام سے اپنے آپ کو ہر طرح دور رکھے۔ صبح کمایا رات کو ضائع کر دیا، یہ نہیں، یہ نہیں، یوں نہیں چلے گا، اس طرح نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی رضا کو ہر وقت مد نظر رکھنا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ 7 آدمی، وہ 7 قسم کے انسان جنہیں اللہ اس روز اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا کہ جس دن سورج قریب تر آیا ہوگا اور اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اس سائے میں اسی کو جگہ ملے گی جسے اللہ جگہ دے گا۔ اور ان 7 میں سے ایک وہ بھی ہے کہ جو اس طرح سے دنیا میں رہا، اس طرح سے دنیا میں رہا کہ تنہائی میں اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ لوگوں کے سامنے شاید ہم کسی طرح کوئی بہروپیہ بن جائے، اللہ بچائے حفاظت فرمائے، لیکن تنہائی ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں جو اندر کی اصل ہے وہ باہر آتی ہے، اصل باہر آ جاتی ہے، تنہائی۔ تو فرمایا کہ اللہ اسے بھی اپنے عرش کے سائے میں اس دن جگہ دے گا کہ جس کی حالت یہ ہو گئی کہ تنہائی میں اللہ کے خوف سے اس کے آنسو بہ نکلے۔ اللہ کی قسم وہ والے آنسو ایسے آنسو ہیں کہ ایک آنسو کی قیمت پوری دنیا نہیں بن سکتی، اللہ کی قسم نہیں بن سکتی۔ وہ والے آنسو جو تنہائی میں اللہ کے خوف سے نکلے نا، دعا کیجیے اللہ ہمیں وہ نصیب فرما دے، ہمارے دلوں کی وہ کیفیات اللہ بنا دے۔ آج ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو بھی درست کر لیں، اعمال بھی درست، نیت بھی درست، دونوں کی درستگی لازمی ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بس نیت ٹھیک ہے، خالی نیت ٹھیک نہیں ہے، کام بھی ٹھیک ہونے چاہیے، اور اگر کام ٹھیک ہو گیا لیکن نیت خراب تب بھی مارا گیا، تب بھی مارا گیا۔ تو اس لیے نیت بنیادی چیز، عمل اس کے بعد دوسرے مرحلے میں، پہلے نیت، تو نیت بھی درست، عمل بھی درست۔ نیت کیا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اے اللہ کہیں تو مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ ڈر، یہ دل کے اندر خوف کہ اللہ کہیں تو ناراض نہ ہو جائے، یہ خوف اور یہ خوشی اور آرزو اور یہ طلب اور جستجو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کل کو جب میں اس کے سامنے جاؤں تو وہ مجھے مسکرا کے دیکھ لے، مجھ سے راضی ہو کے مجھے اپنی طرف سے انعامات کی نوید سنا دے۔ یہ اللہ رب العزت کی خصوصی عطا ہوگی، اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ اس کے لیے یہ محنت ہے، روزے کی محنت، تراویح کی محنت، اور قرآن کریم ان سب کی بنیاد ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ رمضان مبارک میں سب سے زیادہ جو نیکی کرتے وہ قرآن کریم کی تلاوت کی تھی، قرآن کریم کی تلاوت، قرآن پڑھتے، خوب پڑھتے تلاوت۔ تو ہم نے بھی اپنے اوقات کو اسی کے مطابق صرف کرنا ہے۔ اللہ ہمیں روزے کی عبادات کی یہ اصل روح عطا فرما دے، جو توفیق اس کی ملی ہے تو اس توفیق کے ذریعے جو عبادات ہو رہی ہیں اللہ وہ قبول بھی فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔